اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المومنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ و اولادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مہربانوں، اللہ کریم نے ہم سب کو ہوا سماکم المسلمین کی بنیاد پر مسلمان پیدا کیا اور ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارنے کا حکم فرمایا۔ یقیناً آج جس بھی شخص کو دیکھا جائے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، وہ کسی جماعت سے ہے، وہ کسی تنظیم سے ہے، وہ کسی تحریک سے ہے، وہ کسی مسلک سے ہے، کوئی بھی ہے، وہ اپنے آپ کو حق بجانب گردانتا ہے۔ لیکن اس مادی دور کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی بات ہے جس پر ہم قائم رہیں تو سارے کہیں کہ جناب یہ بات جون سی ہے نا یہ حق پر ہے۔ لہذا اس جاتے دور کے اندر میری گفتگو کا سلسلہ جو پچھلے 1 مہینہ سے جاری ہے، میں آج آپ سب کا بھائی حافظ محمد احمد رسول غارغونی، مرکز اہل سنت دارالعلوم جامعہ صدیقیہ نقشبندیہ رجسٹرڈ جامع مسجد آل محمد قادر آباد تحصیل پھالی ضلع منڈی بہاؤالدین، میں ہمارے ہی اس ملک پاکستان کی صوبہ پنجاب کے شہر جہلم کے اندر انجینئر مرزا محمد علی صاحب، ان کے حوالے سے میرا گفتگو کا سلسلہ، ان سے کلام کرنے کا سلسلے کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ہم نے ایک بڑے منظم اور الحمدللہ بڑے مہذب طریقے سے بات شروع کی ہوئی ہے۔ میری شہر قادر آباد کے بعد تحصیل پھالیہ اور تحصیل پھالیہ کے بعد ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین اور ضلع منڈی بہاؤالدین کے بعد ڈویژن گجرانوالہ کی حدود کے اندر انجینئر مرزا محمد علی صاحب کے جتنے بھی فالورز موجود ہیں، وہ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ایجوکیشنل سسٹم میں ہیں، وہ ٹیچرز ہیں، لائرز ہیں، کسی بھی حوالے سے زندگی کے کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھنے والا ہو، میری ان سے برادرانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ ایک سما موتا کے موضوع پر، دوسرا تصوف کے موضوع پر، تیسرا اثبات وجود صالحین کے موضوع پر، یا دیگر اگر ہم دوسرے معاملات میں آ جائیں تو رفع دین کے موضوع پر، ٹھیک ہے جی، نماز کے معاملات پر، کتب احادیث اور کتب صوفیاء کی بات کرنے کے لیے میں ڈویژن لیول، ضلعی لیول، ضلع منڈی بہاؤالدین، تحصیل لیول پر ہر لحاظ سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ مناظرہ کے لیے، مباحثہ کے لیے، مکالمہ کے لیے، مجادلہ کے لیے، کسی بھی لحاظ سے بات کرنی ہو تو میں فقیر حاضر ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری گفتگو کا تسلسل کسی جماعت سے نہیں، کسی تنظیم سے نہیں، کسی تحریک سے نہیں، بلکہ اہل سنت و جماعت کے حوالہ سے ہے۔ اور مرزا محمد علی، انجینئر مرزا محمد علی صاحب نے جو ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے نا www.ahlsunnat.pk.com، اگر واقعی مرزا صاحب بذات خود اہل سنت ہیں تو پھر میرا بھی دعویٰ ہے کہ میں بھی اہل سنت ہوں، تو ایک اہل سنت والے کا دوسرے اہل سنت والے کی بات سننا ضروری ہے، اور یہ میرا حق بنتا ہے بات سنانا، اور ان کا بھی حق بنتا ہے بات سننا۔ باقی بات آ جاتی ہے انداز گفتگو کی۔ انداز گفتگو کے پیچھے ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے، اساتذہ کی تربیت ہوتی ہے، پیر مرشد کی تربیت ہوتی ہے، اور انسان کی اپنی غیرت کا تقاضا ہوتا ہے۔ میرے مرشد گرامی مجدد الاثر حضور قبلہ عالم پیر سید محمد منظور آصف طاہر بادشاہ زیدہ مجدہ اطال اللہ العمر، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے آسان کام یہ ہے کہ رسول اللہ کی امت سے جھوٹ بولنا، چاہے کہ مولوی ممبر پر بول لے، کوئی پیر گدی پر بول لے، کوئی مشیر، کوئی وزیر، کوئی بادشاہ، کوئی بھی ہے، سب سے آسان کام اور سب سے مشکل ترین کام یہ ہے کہ حضور کی امت کے ساتھ سچ بولنا۔ سچ بولے، ممبر پر بیٹھ کے سچ بولنا مشکل ہے، گدی پر بولنا مشکل ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی منصب پر بیٹھ کر سچ بولنا بہت مشکل کام ہے۔ ان ذالک لمن عزم الامور،
یہ کام بڑے جگرے والوں کا لوگوں کا کام ہے، اور مجھے یہ بات بڑی شرمندگی ہوتی ہے ذاتی طور پر کہ اہل سنت و جماعت ویب سائٹ کا نام رکھنا، اہل سنت کے نام پر پرچار کرنا، لیکن عقائد اہل سنت نہ رکھنا، یہ دو روئی بات ہے۔ اس دو روئی بات کا نہ ایمان سے تعلق رہتا ہے، نہ انسان کے ماں باپ کی تربیت سے تعلق رہتا ہے۔ لہذا انجینئر مرزا محمد علی صاحب، آپ کے ساتھ جو معاملہ جیسا بھی ہے وہ ہم ذاتی طور پر تو نہیں جانتے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ جی میں کہاں کسی سے بات کروں، کسی نمائندہ سے بات کروں، کہ جناب وہ سعد رضوی صاحب کا جو دھرنا تھا آرمی چیف صاحب کو مفتی منیب الرحمان کو بلا کر مفتی منیب الرحمان صاحب کو بلا کر تو وہ ثالثی کروانا پڑی۔ یہ نمائندہ آدمی وہ ہیں، بھئی دیکھیں وہ تو ہمارے نمائندے ہیں ملکی لیول پر، وہ نمائندہ ہیں ملکی لیول پر، آپ علاقائی طور پر تو بات کرنے کا حق رکھتے ہیں بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایک معاشرے کے اچھے معاشرے کا حصہ ہونے کا، آپ ایک علاقائی طور پر بات کرنا آپ کا حق ہے اور ہمارا بھی حق ہے۔ نمائندگی کے ساتھ بات کرنی یا نمائندے سے بات کرنی یہ بھی آپ کا حق ہے۔ میں ذاتی طور پر آپ کے علاقے کا ہوں، آپ علاقائی طور پر خود بات کر لیں۔ آپ ہمارے اہل سنت کے نمائندگوں سے نیچے سے بات کرنے پہ راضی نہیں ہیں، میں کہتا ہوں کہ جو آپ کے فالوورز ہمارے شہر قادر آباد میں اگر کوئی ہے، ہماری تحصیل پھالیہ میں اگر کوئی ہے، ہمارے ضلع منڈی بہاؤالدین میں کوئی ہے، وہ بات کر لینا، اپنے لیول کے سے بات کر لیتے ہیں ہم۔ نہ تو آپ ہماری سامنے آ رہے ہیں، نہ آپ کے کوئی فالوور سامنے آ رہے ہیں، لہذا یہ معاملہ ہے ہی نہیں۔ میں نے ایک آدمی کی بات پوچھی تو وہ مجھے کہتا ہے کہ جناب آپ چلے جائیں۔ کیوں چلے جائیں جی؟ ایسے تو نہیں جایا جاتا نا جی، جو جا رہے ہیں ان کے سے تو مل نہیں رہے آپ۔ میں نے اپنی گفتگو کے اندر دعویٰ کیا اور آپ نے جواب دعویٰ دینا ہے، یہ علم مناظرہ کا ایک اصول ہے، ٹھیک ہے، کہ میں دعویٰ کیا اور جواب دعویٰ آپ نے دینا ہے۔ تو اگر تو آپ، میں نے تو پہلے کہا تھا کہ اب کتاب کا نام ہے نور الانوار، فقط اس کے حوالے سے بات کر لیں، وہ آپ کو بھی آتی ہوگی، مجھے بھی کوئی ٹوٹی پھوٹی آتی ہوگی وہ کتاب، ٹھیک ہے نا جی۔ لہذا اپنے علاقے کے اندر فتنہ پرستی کو ختم کرنے کے لیے، شدت پسندی کو ختم کرنے کے لیے، محراب و منبر پر بدتمیزی کے لہجے کو دور کرنے کے لیے، نئی نسل کو شدت پسندی اور جہالت اور دشمنان اسلام کی صف میں کھڑا کرنے کی بجائے ان سے دور کرنے کی خاطر میری یہ دعوت ہے ڈویژن گجرانوالہ میں جتنے بھی انجینئر مرزا محمد علی صاحب کے فالورز ہیں کہ وہ میرے سے بات کریں، مجھے بلائیں یا خود آئیں، ٹھیک ہے جی۔ اور میں بڑا مشکور ہوں اس موقع پر اپنے برادرم جناب محمد انور صاحب کا، جو کہ اپنے چینل کی ٹیم کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ مرکز اہل سنت میں تشریف لے کر آئے، فقط اس نیت سے کہ علاقے کے اندر، تحصیل کے اندر، ضلع کے اندر، ڈویژن کے اندر مذہب کے نام کی بدامنی کو روک کر امن عامہ کا ماحول قائم کیا جائے۔ یہ ٹو دا پوائنٹ جو چینل ہے، ان کے جتنے بھی ٹیم کے لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، مین جو محمد انور صاحب ہیں، یہ ان کی بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے، بڑی حکمت عملی ہے کہ یہ ہمارا پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے امن عامہ کی خاطر، امن اور پرسکون ماحول کی خاطر ڈلیور کر رہے ہیں۔ اسی بات پر میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ مرزا انجینئر محمد علی صاحب، ہم نے دعویٰ کیا ہے، جواب دعویٰ آپ کو دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہذا میرے اور جتنے بھی لوگوں نے آپ سے چیلنج کیے ہیں، کوئی بھی کسی بھی مسلک کے ہیں، اگر پاکستان کے اندر 1000 بندے نے آپ کو چیلنج کیا ہے تو میرا الحمدللہ چیلنج ان 1000 سے مختلف ہے، اور آپ سمجھ بھی چکے ہیں کہ میں کس لہجے میں بات کر رہا ہوں، کس تناظر میں بات کر رہا ہوں، کس درجے کی بات کر رہا ہوں، کس ویلیو کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے، ٹو دا پوائنٹ جو سی چینل کی ٹیم ہے، محمد انور صاحب، ان کو سلامت رکھے، اللہ ملک پاکستان کو سلامت رکھے، اس مرکز اہل سنت کو سلامت رکھے، پاکستان اور پاکستانیوں کی خیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔